شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا ہے کہ میں عبید اللہ سندھی سے مکہ میں پڑھ رہا تھا، اور عبید اللہ روس سے واپس ہو چکا تھا، کافی پریشان تھا اس زمانے میں۔ توکل میں وہ مثالی تھا، وہ شاہ اور طرح توکل تھا۔ شاید سکھ مسلمان ہوا تھا، خدا کی قدرت کو قریب سے دیکھ رہا تھا، کچھ عجیب سا توکل جو اور لوگ نہیں کر سکتے، اور جو وہ کہتا تھوڑی دیر میں وہی ہوتا، اس قدر مضبوط توکل تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور مشہور شخصیت تھی وہ، ایشیا کی، آزادی ہند کے ایک سالار تھے۔ جو کوئی چیز سامنے لاتا ہے، خورما، پھل، قسم قسم کے افطاری کا سامان، تو جیسے وہ لاتے مولانا عبید اللہ کہتے ہیں ادھر ایک مؤذن بیٹھا اس کو دے دو، ادھر ایک ملنگ بیٹھا اس کو دو، ادھر ایک فقیر آیا اس کو دے دو۔ یہاں جو شاگرد بیٹھے ہیں کوئی چیز آنے نہیں دے رہا۔ مولانا پنجپیر صاحب نے فرمایا کہ چونکہ وہ پختون تھے، غصناک تھے، تو کہا میں یک دم غصہ ہو گئے۔ میں نے کہا یار آپ ہمارے استاد نے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ کہا کیوں؟ کہا ساری چیزیں آئی اور آپ تقسیم کر رہے ہیں، ہم آپ کو انسان نظر نہیں آتے؟ تو کہا چپ رہو، تیرے لیے بہترین انتظام اللہ کر دے گا۔ کہا میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کر رہے، آپ چھوٹ لے لیں گے، اللہ نے تو 10 دفعہ بھیج دیا، آپ تقسیم کر دیتے۔ یہاں بھی چھوڑو گا نہیں، یہاں کے لیے علیحدہ اللہ بھیجے۔ کہ مؤذن نے کھجور ہاتھ میں لی اور وہ اذان خانے چڑھ گیا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ بہترین انتظام کرے گا، بس وہ اذان ہونے والی ہے اور بالکل خالی بیٹھے ہوئے اسی طرح کا۔ اس دوران ایک آدمی حرم میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور ایک بہت بڑا مجمع ہے جس میں پلاؤ بچھا ہوا ہے، اوپر قسم قسم کی سبزیاں اور فروٹ اور افطاری کا سامان ہے، اور حضرت کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت معافی چاہتا ہوں دیر ہو رہی ہے، شکر ہے اذان سے پہلے پہنچ گیا، اور مولانا کے آگے رکھا۔ مولانا نے اس کو دیکھے بغیر کہا مولانا پنجپیر کو، مولوی صاحب تم اپنا تندور بھرو اسے، چل۔ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر کہ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن مولانا عبید اللہ نے صرف زمزم سے افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء تک مشغول رہے، اس آئی ہوئی چیز میں سے ہاتھ نہیں لگایا۔ کہ یہ تو آپ کے لیے، آپ کھائے۔ کہا آپ فرما رہے تھے کہ کیسے انتظام ہوگا، دیکھو اللہ نے کر دیا۔ اور حضرت سے میں نے یہ بھی سنا کہ جب ہم کبھی یہ واقعہ بیان کرتے تو مولانا عبید اللہ خف ہوتے کہ رہنے دو نا، توکل کے افسانے کیوں سناتے رہتے ہیں، چپ رہو بس۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن کی شان توکل کی ہو وہ توکل کا حجاب بھی کر لے، اس کا پردہ بھی کر لے، وہ محفوظ رہے گا بہت زمانوں تک۔ ہر مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ نہایت رحمت و عنایت کا ہے۔ ہر ایک کے پاس بے انتہا واقعات ہیں جس میں اللہ نے اس کی حفاظت کی، عزت فرمائی۔